الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی اس درس میں ہم ان باتوں کو سنیں گے کہ مراقبے کی دولت ہم کیسے حاصل کریں، کیسے اس شعور کو، تصور کو اپنے دل میں زندہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حمید الطویل نے سلیمان بن علی سے کہا، مجھے تھوڑا نصیحت کیجیے۔ یعنی دونوں بڑے بزرگ لوگ ہیں، بہت ہی عابد اور زاہد لوگ ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے تھوڑا نصیحت کیجیے، تو ان کے استاد نے کہا، لئن كنت اذا عصيت الله خاليا ظننت انه يراك، اگر تم اپنی تنہائی میں کوئی خطا کرو، گناہ کرو، اور ساتھ ساتھ گناہ کرتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو تم نے بہت بڑی جرأت کر دی۔ ایک تو گناہ کر رہے ہو اور پھر اس بات کا شعور بھی تم کو ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَرَاكَ، لیکن اگر کہیں گناہ کرتے ہوئے، خطا کرتے ہوئے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے، فَلَقَدْ كَفَرْتَ، تو تم کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی گناہی سے بچ جائے، گناہی سے بچ جائے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو تصور ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے چاہیے کہ ہم دن کے 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم ہم اپنا حساب لینے کے لیے نکالیں، اللہ کی نگرانی کے شعور کو زندہ کرنے کے لیے نکالیں۔ اپنے نفس سے ہم کہتے رہیں کہ ارے میرے پاس تو میرا جو سارا کیپٹل ہے، مال تجارت ہے، وہ میری عمر ہے، میری عمر ہے، عمر کے جتنے بھی سال ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، میرا وہ کیپٹل ہے۔ اگر وہ عمر اگر چلی جائے تو پھر کون سی تجارت رہ جائے گی، کون سا نفع رہ جائے گا؟ ہر دن میں سوتا ہوں، دوسرے دن جب اٹھتا ہوں تو اس تصور کے ساتھ اٹھوں کہ ایک نیا دن ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ بڑی مہلت کے ساتھ اللہ نے میری موت کو پیچھے کر دیا ہے، اللہ نے میرے اوپر نعمت کی ہے کہ اللہ نے مجھے اور ایک دن عطا فرمایا۔ اگر اللہ نے مجھے وفات دے دیا ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ تو میں اپنے آپ میں سوچوں کہ اگر میں مر جاتا تو کیا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ دن مجھے عطا کیا ہے، تو اس دن کو میں ضائع نہ کروں، ویسٹ نہ کروں۔ اس تصور کے ساتھ ایک نئے دن میں نیند سے اٹھوں، بیدار ہوں۔ اس لیے فَإِنَّ كُلَّ نَفَسٍ مِّنَ الْأَنفَاسِ جَوْهَرَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا، ہر سانس ایک ایسا موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اپنے سانسوں کی قدر کرو اور اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کی قدر کرو، اور ایک نیا دن ایسے شروع کرو کہ اللہ نے آپ کو مجھے مہلت دی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا خالق، ساری چیزوں کی اطلاع رکھنے والا ہے۔ اعظم اطلاعا واشد بطشا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وافظع فتکا، اور کوئی حرام کاری کرتا ہے، غلط کرتا ہے تو اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں ایسے بہت سارے نوجوان اور ایسے بہت سارے خطا کار لوگ جو گھروں میں، کھڑکیوں میں، دوسروں کی دروازوں میں جھانکتے رہتے ہیں، اور اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں غوطے کھاتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر آنے جانے والی ایسی عورتوں کو جنہیں دیکھنا نہیں چاہیے، بازاروں میں، پارکوں میں اپنی نگاہیں ان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہاری اور میری نگاہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے پہلے اللہ الصمد مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، میری اور آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہم ایسے معاملات میں احتیاط کریں، بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعلا بن عبید فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان الثوری کو کہتے ہوئے سنا، لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہو جو تمہاری بات اوپر تک پہنچاتا ہو تو کیا تم اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی ہمت کر سکو گے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ يَرْفَعُ الْحَدِيث، بچو اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایسے بہت سارے ہیں جو تمہاری بات اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں، تمہاری زبان سے نکلنے والی ہر چیز کو لکھتے جاتے ہیں۔ تم اس سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا حساب آسان ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیخ کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک استاد تھے، وہ بڑے ہی اللہ والے، عابد، زاہد آدمی تھے، بڑے نیک انسان تھے، اور سارے بچے ان کے پاس پڑھتے تھے، لیکن ان سارے بچوں میں ایک لڑکا، ایک پڑھنے والا ان کا ایسا تھا جس کا وہ بہت خیال کرتے تھے، اس پر بہت توجہ دیتے تھے۔ تو دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے سبب پوچھا کہ آپ سارے بچوں کو چھوڑ کر اسی ایک خاص بچے پر کیوں اتنی توجہ دیتے ہیں؟ تو استاد نے کہا سأبینہ لکم، اس کا سبب میں تم کو ضرور بتلاؤں گا۔ تو کچھ دنوں بعد شیخ نے، استاد نے ہر طالب علم کو ایک پرندہ دیا، ایک برڈ دیا، اور ہر ایک سے کہا کہ اس پرندے کو لے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو۔ اذبح هذا الطائر حيث لا يراك احد، اس پرندے کو لے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو جتنے پڑھنے والے طلباء تھے سب ایک ایک طرف ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر سارے اپنے استاد کے پاس لوٹے تو انہوں نے پرندے کو ذبح کر دیا تھا، سوائے اس بچے کے جس کے اوپر شیخ کی خاص توجہ ہوتی تھی۔ تو وہ پرندے کو لایا اور شیخ کے ہاتھ میں واپس دے دیا، اور اس نے پرندے کو ذبح نہیں کیا۔ تو استاد نے پوچھا کہ میں نے تو حکم دیا تھا کہ تم پرندے کو ذبح کرو ایسی جگہ لے جا کر جہاں کوئی تمہیں دیکھتا نہ ہو، تم نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس پڑھنے والے بچے نے جواب دیا وَلَمْ أَجِدْ مَوْضِعًا لَا يَرَانِي اللَّهُ فِيهِ، میں
ایسی کوئی جگہ نہیں پایا جہاں اللہ میرا اللہ مجھے دیکھتا نہ ہو۔ تو شیخ نے باقی طلباء کی طرف توجہ کر کے کہا، دیکھا آپ نے، اسی وجہ سے اس طالب علم کو میں خاص توجہ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ڈر ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو آج ہم اپنے حرکات، سکنات، گفتار، کردار میں اس بات کا شعور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔